میں قیامت پر آنے والے زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل کا حل 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کر قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ بہت سے واقعات جو قیامت کے قریب آنے والے ہیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے اور اس کا علاج بھی بتا دیا، اور میرے آقا سرور دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے اندر اس کے نشاندہی فرما دی اور اس کا علاج بتا دیا۔ یہ کرونا وائرس کا علاج یہ کیوں ہوا ہے، کیا وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، قرآن پاک میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت میں تلاوت کی ہے، لَقَدْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بحر و بر کے اندر، خشکی و تری کے اندر، صحراؤں میں، جنگلوں میں، اور خشکی میں اور تری میں برائی ظاہر ہو گئی ہے، آفت ظاہر ہو گئی ہے، کرونا کی درمیان آفت ظاہر ہو گئی، برائی ظاہر ہو گئی، فساد ظاہر ہو گیا۔ فساد کا لفظ آیا، فساد کے عربی کے اندر معنی خرابی کے اندر برائی کو، تعفن کے معنی کیا؟ تعفن ہے یہ قسم کا وائرس ہے، یہ پھیل گیا، ظاہر میں پھیل گیا، لفظ پھیل گیا، شرق و غرب کے اندر پھیل گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا، بحر و بر سے قرآن پوری دنیا کے اندر یہ پھیل گیا، یہ فساد اور یہ تعفن، یہ وبا کیوں پھیلی، اس کی وجہ بتا دی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے، جو تم نے گناہ کیے ہیں، جو تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اس کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اس لیے تاکہ اللہ تمہیں مزہ چکھائے تمہارے بعض اعمال، ساری برائیوں کی اور سارے گناہوں کی سزا نہیں ہے یہ، جو صرف تھوڑے سے جو اعمال تمہارے برے ہیں اس کی سزا ہے، سارے جو تمہارے برے اعمال ہیں اس کو ہم قیامت میں تمہیں سزا چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یُذِيقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، بعض تمہارے جو برے عمل تھے اس کی یہ سزا تمہیں دی ہے تاکہ اب بھی تم، علاج کیا ہے، اس کا علاج بتا دیا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، علاج یہ ہے کہ تم اللہ کی احکامات کی طرف واپس لوٹو، اللہ کے رسول کے احکامات کی طرف واپس لوٹو، کی علاج اللہ کتنی واضح قرآن کی آیت موجود۔ ظاہر الفساد فی البر، پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، ظاہر میں پھیل گیا یہ مصیبت اور یہ آفت، اور بتا کے یہ تمہارے نام اعمال کی وجہ سے آمد زیادہ کرے۔ پوری دنیا کے اندر کس طرح اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کہیں حضور کی توہین کی جا رہی ہے، خاگے بنا کر کہیں معذرہ قرآن کو جلایا جا رہا ہے، کئی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لاک ڈاؤن کیا گیا، 6-7 مہینے ہو گئے کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن، 7 مہینے، جہاں آدھے دن بھی ہم کرفیو برداشت نہیں کر سکتے، لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے کہ 7 مہینے سے لاک ڈاؤن، کیا اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا؟ کرونا کی صورت کے اندر اللہ نے عذاب نازل کیا کہ تم نے ہمارے نام لینے والے مسلمانوں پر لاک ڈاؤن کیا ہے، اب مدد چکو تمہیں پورے ملک میں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ کل میں سن رہا تھا مودی صاحب فرما رہے تھے کہ پورے جنتا کو پورے ایک دن کا کرفیو برداشت کرنا پڑے گا، پورا لاک ڈاؤن ہوگا۔ اب بھی صبر کریں، اب بھی ہوش میں نہیں آتا کہ تم نے کشمیر کے مسلمانوں پر لاک ڈاؤن کیا، وہاں ختم کرو، یہ سزا ہے، تم نے لاک ڈاؤن کیا کشمیر کے مسلمان، پورے ملک پہ لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔
اور صرف وہ نہیں، جنہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا وہ لوگ جو خاموش بیٹھے رہے اس ظلم کے اوپر، کتنے کتنے یورپی ممالک جو خاموش بیٹھے رہے، جب کتا نہیں مر جائے تو جناب ان کی تنظیم آ جاتی حقوق کی، اور یہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تو پوچھنے والا کوئی احتجاج کی آواز بلند کرنے والا کہ مودی صاحب کہیں ناراض نہ ہو جائے، ہندوستان کہیں ناراض نہ ہو جائے، ہماری جو تجارت ان سے چل رہی ہے، اسلامی ممالک بجائے احتجاج کرنے کے مودی کو انعام دے رہے ہیں، اپنے اعزاز جو سب سے بڑا ملک ہے وہ پہنا رہے ہیں، کیا اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تم خاموش بیٹھو، آج ان کو لاک ڈاؤن کرنا پڑا، اپنے شہروں پر لاک ڈاؤن کر رہے ہیں کہ تم نے مسلمان پر لاک ڈاؤن کیا تھا، اب ہم تو اس کو سزا دماغ کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے نام اعمال کی سزا ہے یہ جو تم نے کیا ہے اعمال۔ آپ دیکھیے حجاب کے اندر اللہ کا حکم ہے مسلمان خواتین حجاب پہنے اور حجاب اختیار کریں، دوسرے ممالک کے اندر نہیں صاحب ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، قوانین بن رہے ہیں کہ کوئی مسلمان عورت جو ہے کوئی حجاب نہیں استعمال کرے گی، کسی جگہ پر حجاب کر کے نہیں آئے گی، وہ ہمارے ملکوں کے اندر اخبارات میں ہم نے پڑھا ہوگا کہ بعض منظروں نے تو بعض خواتین جو حجاب لے کے آئیں گی دیگر ممالک کے اندر ان کے حجاب کھینچ لی، بہت شکریہ کہ ہمارا ملک ہمارے ملک اندر حجاب نہیں چلے گا دوبارہ، یہ اسلامی شریعت اور اسلامی شرائط ہمارے یہاں نہیں چلے گی۔ اللہ نے فرمایا تم مسلمانوں کے حجاب نوچ رہے ہو ہمارے حکم کو، اب تم پر ہم یہ عذاب مسلط کر دیں، تمہارے مردوں کو حجاب اختیار کرنا پڑے، ماسک لگا کے کر رہے ہیں سارے، یہ حجاب نہیں۔ عورتوں پہ تم نے پابندی لگائی، ہمارا حکم تھا کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے اعراض کیا، مردوں کو بھی حجاب پہنا دیا اللہ، جا ماسک لگا کے کر، ماسک پوری ہو لباس پہننا ہے جس کے اندر پورا کا پورا جسم کو ڈھک دیا گیا، تم صرف چہرے کو ڈھکنے سے منع کر دیتا، پورا جسم تمہیں ڈھکنا پڑے، پھر بھی عقل نہیں آتی، پھر بھی ہوش نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا عذاب ہے، دماغ کا سبب ہے کہ ناس تم نے جو ہماری نافرمانی کی اس کی سزا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ علاج بتا دی علاج ہے لعلہم یرجعون، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، اللہ کے احکامات کی طرف آ جاؤ، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کی طرف آ جاؤ، یہ تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، یہ آفتیں ٹل جائیں گی، یہ جو عذاب اللہ کا ہے ورنہ عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا، دنیا کی جو چاہے تدبیر کر لو نہیں روک سکتا۔ اگر نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، بیٹے کو کہا بیٹا آ جا کشتی کے اندر بچ جائے گا اللہ کے عذاب، تم نے کہا نہیں یہ تو پانی ہے، پانی پہاڑ پر تھوڑی آئے گا، سیلاب تو نیچے والے علاقوں میں آتا ہے، میں چڑھ جاؤں گا پہاڑ کے اوپر، وہاں کوئی پانی وہاں نہیں، وہاں کوئی سیلاب نہیں۔ اللہ کہتا ہے فضل فرماتا ہے فحال بینہم الموج وکان من المغرقین، سبحان اللہ، اتنی بڑی موج آئی پہاڑ کے برابر، سب کو غرق کر دیا، پورا شہر غرق ہو گیا، پہاڑ بھی سہارا بھی سب غرق ہو گئے، کچھ نہیں بچا۔ سمجھتے ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، ماشاء اللہ کر اللہ کے عذاب سے بچنے کا بھائی طریقہ قرآن نے بتا دیا، لعلہم یرجعون، اللہ کی اطاعت کی طرف آؤ، فرما برداری کی طرف آؤ، جو کام جن کاموں کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے وہ کام چھوڑ دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ بے حیائی جب پھیل جائے گی عوام کے اندر اور معاشرے کے اندر تو طاعون کیسے عذاب آئیں گے، اور ابن ماجہ کی روایت میں کے الفاظ بھی آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب بے حیائی عام ہو جائے گی تو ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جو تمہارے مشروں پر نہیں آئیں گی۔ یعنی آپ بتائیے واضح طور پر کورونا کی طرف اشارہ ہے، ڈینگی کی طرف اشارہ ہے، جو نئی نئی قسم کی بیماریاں ہیں تو ان کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا ایسی بیماریاں آئیں گی جو پچھلوں پر نہیں آئی تھی، جب بے حیائی عام ہو جائے، جب بے حیائی عام نہیں ہو، ٹی وی دیکھیے، ٹی وی کے شو دیکھیے، موبائل کے اندر کیا کیا پیکیجز چل رہے ہیں، اور کس قسم کی بےہودیاں ہو رہی ہیں، کوئی روکنے والا ہے اس کو؟ جب یہ بے حیائی ہوگی، جب یہ فحاشی اور عام ہوگی تو اللہ کا عذاب آئے گا۔
اس کے لیے واحد طریقہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرو، یہ عذاب ہٹ جائے گا۔ استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں آ کر نمازیں پڑھو، جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھیں۔ اب کہتے نمازی بن کو پابندی لگا رہے، بعض ممالک میں جو لگ گئی، یہاں بھی مشورے دی جا رہے ہیں کہ مسجد میں آنے پہ پابندی لگا۔ یہ تو علاج ہے، مسجد میں آنا، تو مسجد میں آ کر کے گرا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، کہ تو کرونا کا علاج ہے یہ، اور آپ کہہ رہے ہیں علاج ہے لوگ۔ ابھی نماز کے اندر آتا جب مسلمان چل کے آتا ہے تو ایک ایک قدم پر اللہ اسے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ایک ایک قدم۔ اور جب وہ نماز پڑھ کر 5 وقت کی نماز گھر میں جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں ایک روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، پتجھڑ کا زمانہ تھا، کچھ ٹہنی سوکھے پتے تھے، اس میں حضور نے وہ ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کو جھاڑا، اس میں سے پتے جھڑنے لگے۔ سرکار نے فرمایا تم جب 5 وقت کی نماز پڑھ کر جاتے ہو تو اس طرح تمہارے گناہ جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے نماز میں پڑھنے سے گناہ جھڑیں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں مسجد میں مت پڑھو، نمازی مت پڑھو۔ بعض ممالک کے اندر تو مسجدوں میں تالے لگا دیے گئے، ہمارے حکمران کو مشورے دی جا رہے ہیں وہاں بھی تالے لگاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے انہوں نے ابھی تک تالے نہیں لگائے اور اسلام کے احکامات نافذ نہیں کیے۔ یہ تدابیر میرے مصطفیٰ نے بتائے ہیں، میرے آقا نے بتایا، اسلام نے سب کچھ بتا دیا، پر عمل کریں آپ۔ حضور نے فرمایا اس طرح بھاگو جذام والے سے، اس قسم کے مریض ہو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو، کوئی سامنے نظر آ جائے کوئی مریض، اس سے بھاگو، اس کو الگ رکھو۔ بیعت ہونے کے لیے ایک شخص آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تم نے بیعت کر دیا، جاؤ، آپ نے ہاتھ نہیں دیا سرکار۔ یہ احتیاطی تدابیر ہے، آپ نے قرنطینہ بنا لیا ہے، یہ اسلام کے مطابق ہے۔ اس قسم کے مریضوں کو وہاں محدود رکھا جائے، وہاں سے ان کو عوام کے اندر نہ لایا جائے، ان کے ساتھ خلوت نہ ہوا جائے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ جناب اس کے ہمت ان سے جہاں نہ ملا، جو مسجد میں آ جائے اس کو سلامی نہ کرو، اور اسے ہاتھ نہ ملا، مساوات نہ کرو، اچھی بات ہے۔ ہاں جو اگر جس کی تشخیص ہو چکی ہے اس کو آپ محدود کریں، آئسولیشن وارڈ کے اندر رکھیں، اس کو آپ قرنطین کے اندر رکھیں، لیکن نماز کے اندر آنا، مسجد کے اندر آنے سے روکنا جی مت دے۔ یہ تو یوں سمجھے کہ وائرس کو بڑھانے والا مسئلہ یہ۔ حرم شریف بند کر دیا، حرم شریف کے اندر منتظم وہ جگہ ہے کہ جہاں آ کر جبرائیل ہے، حضور فرماتے ہیں جبرائیل بھی آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا مولا میری دعائیں قبول فرما۔ مسلمان جہاں جائے گا منتظم شریف پڑھ کر جو مانگے اللہ اس کا عطا فرمائے۔ یہ تو وقت منتظم سے لپٹ کر مسلمان رو کر اللہ کی عبادتیں کرتے اور اللہ سے توبہ کرتے، استغفار کرتے، اللہ ان کی رحمت نازل ہو، کبھی منتظم بند کرتے۔ اور یہاں بھی مشورہ دے رہے ہیں مسجد بند کر، مسجدوں میں آؤ، اللہ کی عبادت نہیں کرو، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے توبہ کرو، آ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر گر گڑا کر توبہ کرو۔ ابھی سوال کے اندر آتا ہے من لزم الاستغفار یجعل له من كل ضيق مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب۔ اللہ فرماتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص استغفار پڑھے گا اور مجھ سے بخشش طلب کرے گا، میں اس کو ہر تنگی سے، ہر مصیبت سے نجات عطا کر دوں گا۔ کل ضیق کا لفظ ہے، ہر مصیبت جس کے اندر وائرس بھی آ گیا، کرونا بھی آ گیا، جس کے اندر جناب اور ڈینگی بھی آ گیا، کتنی مصیبت ہے، اللہ فرماتا ہے ہر مصیبت سے میں تمہیں نجات عطا کروں گا، استغفار کرو اللہ کی بارگاہ۔ یہ وقت تو استغفار کرنے کا ہے، یہ رقم اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہے، یہ رقم اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ وہ دعائیں جو حضور نے بتائی ہے وہ دعا پڑھو، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ یہ ماسک تمہیں نہیں روک سکے گا، ناک کو روک لیا، کان سے اگر چلا گیا وائرس تو کیا کر لو، کہاں تک روکو گے؟ میرے مصطفیٰ نے جو طریقہ بتایا اس پر عمل کرو۔ حضور نے فرمایا یہ دعا چھوڑی سی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض
ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جس کے معنی یہ کہ اللہ کے نام سے زمین و آسمان میں کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ دعا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ دعا جو پڑھ لے گا صبح پڑھے گا شام تک ہر بلا سے محفوظ رہے گا، شام کو پڑھ لے گا صبح تک ہر آفت سے محفوظ رہے گا. کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی وائرس، کسی قسم کا کوئی کرونا اس کے پاس نہیں ہے. یہ دعا ہے جو میرے مصطفیٰ نے بتائی، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. نہ کہ یہ کہ خوف پھیلایا جائے مسجد میں کیا اس سے مت ملو، اس سے مت. مسجد میں آؤ، مسجد میں آ کر عبادت پہ کرو، یہ گرا کر رو، یہ دعا پڑھ کر آؤ، انشاءاللہ کچھ نہیں ہو. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقشبندیوں کے امام گزرے، نقشبندی سلسلے کے. آپ روز سفر کرتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے، راستے کے اندر قیام فرمایا آپ نے، ایک جگہ پہ قیام فرمایا. آپ اللہ کے ولی، آپ کو پتہ چلا کہ اس رات کوئی نہ کوئی اس جگہ پر آفت آنے والی ہے. آپ نے اپنے ساتھی کو بلایا، فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، مشاہدہ ہوا ہے کہ رات کو کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی بلا آنے والی ہے جگہ پر. سب جتنے میرے ساتھ ہیں وہ سب کے سب یہ دعا پڑھیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو پڑھنے کا وہ آفت سے محفوظ ہے، بلا سے محفوظ ہے، مصیبت سے محفوظ ہے. سب نے دعا پڑھی، سو گیا رات. رات کو آگ لگ گئی اس جگہ پر. جتنے لوگ وہاں موجود تھے حضرت کے متعلمین کے علاوہ سب کے سامان جل گئے. درمیان میں سامان رکھا ہوا تھا حضرت صاحب کا. حضرت صاحب نے جن لوگوں کو دعا پڑھ لی ان سب کے سامان محفوظ ہے. ایک شخص اس کا سامان جل کے آپ نے کہا تم نے دعا نہیں پڑھی؟ کہ میں اس وقت موجود نہیں تھا جب آپ نے یہ دعا بتائی. اس کا سامان جل گیا، درمیان میں تھا وہ جل گیا، آگ آگے پیچھے جو سامان تھے وہ محفوظ. یہ سچا معجزہ ہے میرے نبی کا. نبی کے ارشادات پر یقین کے ساتھ عمل کرو، کوئی کرونا پاس نہیں آئے. انسان اگر دعائیں پڑھ اور مسجد میں آ کر گر گڑا کر دعائیں کرو، استغفار کرو اللہ کی بارگاہ کے اندر. یہ طریقہ ہے جو قرآن نے بتایا ہمیں کہ استغفار پڑھو گے، کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں بخش طرح کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے خطاؤں کو معاف فرمائے گا. جب گناہ معاف ہوں گے تو بما کسبت ایدی الناس، اس گناہوں کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ مصیبتیں خود بخود ٹل جائیں، وہ مصیبتیں خود بخود دور ہو جائیں. حوصلہ نہیں کرنا چاہیے لوگ. اللہ کے موت سے تو ہمیں ڈر، موت سے کیا ڈر؟ موت کا ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ ماتا میں نے ایک وقت موت کا مقرر کیا ہے، اس سے پہلا کی نہ بات ہے. ہاں جو احتیاط تعبیر میرے مصطفیٰ نے بتا دی اس پر عمل کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تدبیر اختیار نہ کریں، تدبیر اختیار کریں لیکن وہ تدبیر ہے جو میرے مصطفیٰ نے بتائی وہ اختیار کریں. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نمازی چھوڑ دینا تم اور جماعتی چھوڑ دینا اگر کوئی مصیبت آنے لگے. آپ حیران ہوں گے جنگ کی حالت کے اندر، جنگ کی حالت جب سامنے لشکر موجود ہے اور مسلمان لڑ رہے ہیں اس وقت بھی جماعت ختم نہیں ہو. حکم ہے کہ ایک لشکر کا ایک حصہ جائے اور دشمن سے لڑے اور ایک پیچھے کھڑا ہو جائے حفاظت میں نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. پھر ایک رکعت پڑھ کے وہ آپ واپس آ جائے لڑتے ہوئے اور پیچھے جو ایک رکعت اس نے پڑھی وہ جا کے لڑے، پھر کے آگے دوسرے رکعت ادا کرے. اتنا حکم ہے جماعت کا. لڑ رہے ہیں، گولے برس رہے ہیں، گولیاں آ رہی ہیں، فرمایا اس وقت بھی جماعت ختم نہیں ہو سکتی. اس وقت یہ حکم ہے کہ آؤ ایک نماز پڑھے، ایک صف کے اندر نماز پڑھیں گے اور ایک لڑے گا جا کے، پھر وہ آ جائے گا، پھر وہ جا کے نماز پڑھے گا، لیکن جماعت نہیں چھوڑ سکتے. اور جہاں کہہ رہے تھا وہ مشورے دی جا رہے ہیں ان کو کہ صاحب فلاں جگہ پر مسجد بند ہو گئی ہے، فلاں جگہ پر اگر فلاں جگہ پر حرم شریف بند ہو گیا تو کیا ہمارا بھی ایک چاہیے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں؟ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو کیا ہم بھی اللہ کی نافرمانی کریں؟ نہیں. اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان مساجد کے اندر آئے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دعائیں پڑھ کر آئے، انشاءاللہ کوئی نہیں آ سکتا. کورونا پاس میں نہیں آئے، اس نے یہ دعا پڑھنی چاہیے. حضور کا وعدہ، یہ عمران خان کا وعدہ نہیں ہے جو صبح کرتا ہے اور رات کو پھر جاتا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص یہ پڑھ لے گا، حضور فرماتے ہیں شام تک محفوظ رہے گا، اور جو یہ دعا پڑھ لے گا صبح تک محفوظ رہے گا. کوئی کرونا اس کے بعد نہیں ہے. یہ دعائیں پڑھو، چھپا لو، اس دعا کو چھپا لو، فوٹو اسٹیٹ کروا دو، تقسیم کرو لوگوں کو، اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے اور یقین رکھو کہ میرے مصطفیٰ نے جو فرما دیا ہوگا انشاءاللہ. ہاں ایک کیا کہ تدابیر جو میرے مصطفیٰ نے بتائی ہے، قرنطینہ ہونا چاہیے، قرنطینہ کے اندر انتظامات نہیں ہونے چاہیے، تو حکومت کر رہا ہے.
ادھر ادھر جناب وہ کہہ رہے ہیں جناب باہر مت نکلو. ارے تمہارا فرض یہ تھا قرنطینہ کو صحیح بنا دے. تو قرنطینہ کے اندر لوگوں کو بے بکریوں کی طرح بھر رکھا ہے, جہاں بیماری نہ پیدا ہو تو اور بیماریاں پیدا ہو جائیں. یہ تمہارا فرض تھا, اپنا فرض ادا کر لیے رہے. اور بیچارے غریبوں کو مار رہے ہیں لاک ڈاؤن کر کے. جو بیچارہ روزانہ کماتا ہے وہ کہاں سے کھائے گا بتائیے اگر ایک مہینے تک لاک ڈاؤن کرو. ایسی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ جو اسلام کے مطابق ہے, جو بیچارے غریب کو پریشان نہ کریں. جو ہمارے مصطفیٰ نے میرے آقا نے طریقہ بتایا ان طریقوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. یقیناً عمل کریں گے اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی, کرونا سے بچ جائیں گے اور تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اپنے صحیح عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں جو اس کے لیے انتظامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرنطینے کا صحیح انتظام کریں, ان کی ذمہ داری ان کی ذمہ داری آئسولیشن وارڈ ہر شہر کے اندر بنائیں گے. ابھی حیدرآباد شہر میں جائے تو کون جائے گا, کہاں جائے, کوئی دور انتظام نہیں. صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا 5 وقت وضو کرو. کیا صفائی کا طریقہ یہ آ سکتا ہے کرونا پر جب وضو کر کے ماں جو انسان نماز کے لیے آئے. صفائی مسجد کے اندر رکھو, اپنے علاقے میں صاف رکھو. ہمارے یہاں گلیاں سڑ رہی ہیں, یہ تو بندیا کی ذمہ داری ہے, اس پر تو کوئی عمل نہیں کر رہا. صفائی نہیں ہو رہی, نالیاں بھری ہوئی ہیں, بدبو اٹھ رہی ہے, کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں. مچھر یہاں لوگ بتاتے ہیں بیٹھنا مشکل ہو گیا, اتنے مچھر ہوتے ہیں, اس کے لیے کوئی انتظام نہیں. بس لاک ڈاؤن کر دیا تھا کہ سب اپنے گھروں بیٹھے, گھر میں کیا مچھر نہیں آئیں گے. صفائی کا انتظام رکھو. الطہور نصف الایمان, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ صفائی کا انتظام کریں, کورونا ختم ہو جائے. جو میرے مصطفیٰ نے طریقہ بتایا ہے 5 وقت نماز کے لیے آئیں, وضو کر کے آئیں, انشاءاللہ کوئی کورونا پاس نہیں آئے. جو حضور نے دعا بتائی وہ دعا پڑھ لیں, یقین کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ کورونا پاس نہیں آئے. کورونا والے مریض کو دیکھ کر حضور نے دعا بتائی اور دعا پڑھ لیں تو کورونا کبھی نہیں آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے آقا کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے